یا اللہ تیرے ذکر سے ہی دن اپنا ہو تمام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یا صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام بچوں کی شام میں بہت سارے سیگمنٹس ہوتے ہیں اور بڑے ہی انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں انس بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی انس بھائی، آج آپ کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں؟ سورۃ الزلزال۔ ماشاء اللہ۔ جی انس بھائی شروع کریں، لیکن پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمیں گھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ بڑی ادب و احترام سے یہ تلاوت سنیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں اور نیکیاں بھی ملیں گی۔ جی انس بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. انس بھائی، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج کی آپ نے تلاوت سنی ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں خالد بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اور فرید بھائی، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی خالد بھائی، آج آپ ہمیں کون سی نعت سنا رہے ہیں؟ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. جی خالد بھائی. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے. اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے. نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے. نہ کیوں ان کی طرف اللہ سو سو پیار سے دیکھے. جو اپنی آنکھ ملتے ہیں، جو اپنی آنکھ ملتے ہیں، تمہارے آستانے سے. جو اپنی آنکھ ملتے ہیں تمہارے آستانے سے. تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم. تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے. گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے.
سی محتاج خانے سے نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے، نہ پہنچے ان کے قدموں تک نہ کچھ حسن عمل ہی ہے۔ حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، حسن کیا پوچھتے ہو، ہم گئے گزرے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے توڑی خاک ان کے آستانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فرید بھائی اور خالد بھائی، اللہ پاک آپ دونوں کو مزید سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے اسٹارٹ ہوتے ہی کچھ کالز ہمارے پروگرام میں آئی ہیں، تو آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کالز پر کیا کہہ رہے ہیں۔ جی کالز پلے کریں۔ میں فاطمہ نور عطیہ جان سے بات کر رہی ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے، بچوں کی شام آپ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی اس کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ جی اگلی کال۔ میں آئیے نور عطیہ جان سے بات کر رہی ہوں۔ بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ جی اگلی کال۔ میرا نام شام احمد ہے۔ 19 کو عربی میں 30 اشارہ کہتے ہیں اور 30 کو عربی میں ثلاثون کہتے ہیں۔ جی جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے میں کال کی۔ اور جی حسن بھائی، ان کا جواب۔ ماشاءاللہ انہوں نے عربی کے الفاظ سنائے کل کے، ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ، آپ نے کال کی۔ آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ جی اگلی کال۔ میں ضلع مانسہرہ سے بات کر رہا ہوں۔ مبین بھائی، مجھے آپ کا سلسلہ بچوں کی شان بہت اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گا۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ سبحان اللہ۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ جی اگلی کال۔ مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہم سب گھر والے آپ کے پروگرام کو خوب دیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میں کال کی۔ اگلی کال۔ میرا نام لارب ہے۔ پیارے مبین بھائی، مجھے آپ کا شو بچوں کی شام بہت پسند ہے۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے میں کال کی، بہت بہت شکریہ۔ جی اگلی کال۔ میرا نام محمد زیب احسن اتاری ہے اور میں مسرور سے بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کو عربی الفاظ سناؤں گا۔ 19 کو 17 کہتے ہیں، 20 کو 20 کہتے ہیں اور 30 کو عربی میں 30 کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے میں کال کی۔ جی حسن بھائی، انہوں نے عربی کے الفاظ بتائیں، درست؟ ماشاءاللہ انہوں نے کل کے عربی الفاظ سنائے۔ 19 کو شاید انہوں نے 17 کہا ہے، تو 19 کو عربی میں 19 کہتے ہیں، باقی ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ، آپ نے کال کی۔ آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کو دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بتائیں کہ ایک پروگرام آتا ہے جس میں ہم عربی سیکھتے ہیں اور اس طرح کی بہت انفارمیشن سیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی اگلی کال۔
جی میں گجرا والے سے بات کر رہی ہوں. میرا نام فضا ہے. یہ آپ کا مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے اور میں یہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں. لیکن کا مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل بچوں کی شان. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے میں کال کی. جی کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, زوردار پرجوش سے نعرہ لگائیں گے. کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ماشاء اللہ. جی اگلی کال. میرا نام محمد عابد رضا ہے. میں بابوریہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شان بہت بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو کل کے عربی الفاظ سنانا چاہوں گا. 19 تو 30 عطا عشرہ دیتے ہیں, 30 تو 20 دیتے ہیں اور 30 تو 30 دیتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. کس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل, بچوں کی شام, ہمارا بچوں کی شام. آج میں آپ کو اپنا بنی وطن سناؤں گا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے. جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ انہوں نے کل کے عربی الفاظ سنا ہے, بہت جوش و جذبے کے ساتھ سنا ہے اور ماشاءاللہ انہوں نے درست سنا ہے. جزاک اللہ. آپ نے کال کی. آپ خود بھی مدنی چینل دیکھتے رہیں اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت عام کرتے رہیں. جی اور بالخصوص یہ والا پروگرام تو ضرور دیکھا کریں. بالکل ماشاءاللہ. تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں, اب چلتے ہیں حسن بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج یہ کون سے عربی الفاظ لائے ہیں. بچوں کی شان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے آپ؟ ٹھیک ہے نا؟ ماشاءاللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں ہم عربی الفاظ سیکھتے ہیں. کیا سیکھتے ہیں؟ عربی الفاظ. جی, تو ہم پہلے تو گنتی وغیرہ سیکھ رہے تھے. کل ہم نے 30 کو عربی میں کیا کہتے ہیں, 20 کو کیا کہتے ہیں, 19 کو کیا کہتے ہیں, یہ سیکھا. آج ہم سیکھیں گے کہ بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں, بیر کو کیا کہتے ہیں اور تربوز کو کیا کہتے ہیں. تو کون کون یاد کرے گا؟ اچھا, اتنے سارے. ماشاءاللہ سب یاد کریں. ماشاءاللہ. پھر سنائیں گے بھی آپ لوگ. ہاں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ مبین بھائی آپ کو تحفہ بھی دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں بڑھتے ہیں. جی پیارے بچوں, یہ کیا ہے؟ بادام. بادام تو بہت شوق سے کھاتے ہوں گے اور کھانی بھی چاہیے کیونکہ اس سے حافظہ تیز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حافظہ مضبوط ہوتا ہے. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوزن. جی, یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بیر. کس کس نے کہا ہے؟ آپ نے بھی کہا ہے. واہ. بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبقن. اور یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تربوز. یہ بھی بہت اچھا لگتا ہوگا آپ لوگوں کو. تو تربوز کو عربی میں بطیخن احمرو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیخن احمرو. بطیخن احمرو. جی. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو عربی میں بطیخن احمرو. کیا کہتے ہیں؟ بطیخن بطیخن احمرو. جی. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو عربی میں بطیخن احمرو. بطیخن احمرو. کیا کہتے ہیں؟ بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوزن. بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبقن. اور تربوز کو عربی میں بطیخن احمرو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لوزن. بیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لوزن. بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو عربی میں بطیخن احمرو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی, یہ تھوڑا سا مشکل ہے, یاد کرنا پڑے گا. بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تربوز کو کیا کہتے ہیں؟ اور بیر کو کیا کہتے ہیں؟ بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟
اور تربوز کو عربی میں بطیقن احمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کس کس کو یاد ہوا؟ تینوں یاد ہو گئے. واہ بہت جلدی یاد کر لیا اگر آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے تو. مائک فرید بھائی. چلیں پوچھتے ہیں. جی بیر کو عربی میں کیا؟ چلیں کون بتائے گا کہ بیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے. نبقن بولتے ہیں. نبقن کہتے ہیں. کس کو؟ بیر کو. بیر کو. بادام کو تو نہیں کہتے؟ بادام کو لوزن. نہیں. واہ دو سنا دیے. ماشاء اللہ. چلے اب یہ بتائیں تربوز کو کہتے ہیں؟ بطیقن احمر. سبحان اللہ. واہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ان کا جواب تینوں جواب ہی درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. جی تحفہ بھی پیش کریں گے. ان کو تحفہ دے دیتے ہیں. جی حسن بھائی اگلا کیا ہے؟ باقیوں سے بھی سنیں گے ہم. چلیں سن لیتے. چلیں کون بتائے گا کہ بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ چلیں یحییٰ بھائی سے پوچھ لیتے ہیں. جی یحییٰ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد یحییٰ ہے. ماشاء اللہ. جی جواب؟ لوزن. لوزن. کس کو؟ بیر کو. بیر کو بادام کو کہتے ہیں. پکا؟ جی یحییٰ بھائی کا بھی جواب درست ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یاد کر لیا یحییٰ بھائی نے بھی. ماشاء اللہ. چلیں اب آخری رہ گیا. وہ کون بتائے گا؟ چلیں کون بتائے گا کہ تربوز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تربوز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصل میں اب تو آپ کی چوائس. جی ان سے پوچھ. چلیں آپ. میرا نام سبحان ہے. سبحان بھائی. عبدل سبحان. جواب؟ جی جی. کس کو؟ تربوز کو. بطیقن تھوڑی کوشش. احمرون. احمرو. تھوڑی سی. کا واپس سنا دیں. چلیں ایک مرتبہ. ایک بار دوبارہ سنا دیں. واپس سنا ہے. صحیح سنایا تھا. بطیقن احمرون. احمرون نہیں ہے احمرو ہے. ان کا جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ. تھوڑا سا مشکل تھا نا. ہم ریوائز کر لیں گے تو ان کو بھی صحیح یاد. تھوڑا مشکل بھی ہے نا یہ آخری ورڈ. چلیں تو آپ کو تحفہ دیں گے. سیدھا ہاتھ سے. سیدھا سے. سیدھا سے. سیدھا ہاتھ سے مائک دیں. مائک سے سیدھا سے. جی ماشاء اللہ. جب بھی کوئی چیز دیں یا لیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں اور سیدھے ہاتھ سے لیں. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نبقن. اور تربوز کو عربی میں بطیقن احمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیقن احمر. بادام کو عربی میں لوزن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں نبقن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو عربی میں بطیقن احمر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیقن احمر. بادام کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ بیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اور تربوز کو؟ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارے عربی الفاظ جو یہاں کے اکثر بچوں کو تو یاد ہوئے اور کچھ نے ہمارے کو سنائے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو بڑا ہی انفارمیشن اور آرٹ کے متعلق ہے. اب آپ کو اس کا نام پتہ ہی چل گیا ہوگا جس کا نام ہے آرٹ اینڈ کرافٹ. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں اشیل بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اشیل بھائی آج آپ کیا بنانا سکھا رہے ہیں؟ آج میں ڈیسک آرگنائزر بنانا سکھا رہا ہوں. ڈیسک آرگنائزر. جی جی اس کا کیا فارمیٹ ہے؟ کیسے بنائیں گے آپ اس کو؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک کارٹن چاہیے. ہمیں چاہیے کارٹن. جی دیکھ لیں. ایک کارٹن چاہیے. اس کے جو ٹاپ پہ یہ جو ٹاپ کا حصہ ہے اس کو کاٹ لیں اور اس کا جو فرنٹ ہے اور اس کو بھی کاٹ لیں. اس طریقے سے آپ کو ایک کارڈ بورڈ چاہیے اور آپ کو کارڈ بورڈ کے پیسز چاہیے. کچھ ایسے ہوں کچھ جیسے چوڑے ہوں کچھ موٹے ہوں ایسے ہونے چاہیے. اور ہمیں چاہیے ایک کارڈ بورڈ رول جس کو ہم پین ہولڈر کے لیے استعمال کریں. اور ہمیں چاہیے ایک کٹر بلیڈ جس کی مدد سے ہم اس کو شیپ دیں. اور ہمیں چاہیے
गिफ्ट पेपर जिसकी मदद से हम इसको डिज़ाइन कर सकें, या आप गिफ्ट पेपर नहीं ले रहे तो आपको चाहिए कि आप ये शीट ले लें, जैसे मैंने आपको बताई थी कि शीट होती है ना, वो कंप्यूटर शीट या वो बड़ी भी आती है, वो ले लें आप। और इसके बाद हमें आपको जी फॉर्मिक शीट आप डेकोरेशन के लिए ले लें, वैसे तो जो आप इस पे लगाएंगे वो आपको गिफ्ट पेपर या शीट होंगी। और हमें चाहिए टेप, और हमें चाहिए वाइट ग्लू जिसकी मदद से हम रोज़ अपना काम करते हैं जी। ये हमारे पास यानी समझने रोजानी होती है जी। डेली। और हमें एक आखिरी चीज़ जो अहम है, हमें ग्लू गन चाहिए, ठीक है, ज़्यादा अहम जी। और तो सबसे पहले आपने इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने इसका टॉप भी काट लेना और फ्रंट भी इसको आपने काट लेना। फिर आपने इसके बाद एक कार्डबोर्ड लेना है। फिर आपने इसके बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर के गैप से फिर आपने इसको ग्लू गन की मदद से ज्वाइन कर लेना। माशाल्लाह। शील भाई हम छोटा भी बना सकते हैं जी, छोटा भी बना लें, छोटा भी साइज जैसी आपकी डेस्क है उसके साइज के मुताबिक ही आप बना लें। जब बड़ी डेस्क तो बड़ा जी, छोटी है तो छोटा जी। तेरा नाम या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना। ये बड़ा आ रहा है, छोटा आ रहा है, साइज में प्रॉब्लम हो रही है। साइज प्रॉब्लम कर रहा है। माशाल्लाह। देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन में प्यारे प्यारे बच्चों, जैसे कि हमारे अशील भाई बना रहे हैं डेस्क ऑर्गेनाइज़र, तो आप इसको भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ज़वजल आपका भी हमारे अशील भाई जैसा बनेगा इंशाअल्लाह। जी अशील भाई। थोड़ा साइज में साइज यहाँ से थोड़ा आज साइज का प्रॉब्लम कर रहा है जी। तो है ना, इस तरीके से आपने कर लिया। फिर आपने जो पेपर रोल है उस पर भी आपने ग्लू गन लगानी है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि हमारे अशील भाई कैसे डेस्क ऑर्गेनाइजर बना रहे हैं। तो ये आपने बिल्कुल सेंटर में इसको लगाना है। ये सेंटर में हुआ यहाँ पे तो है ना। फिर आपने इसके बाद इसके कार्डबोर्ड, ये इसका लगाने का मकसद क्या है? इससे पेन होल्डर बन जाएगा। जैसे बीच में पेन होंगे और बाकी साइड में रेजर शार्पनर वगैरह आ जाएंगे। माशाल्लाह। जी माशाल्लाह हमारे अशील भाई बना रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं माशाल्लाह। वैसे अशील भाई इसको मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा बनाने में? इसमें आपको मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता कि इतना लग सकता है कि आधा घंटा या फिर 1 घंटा। 1 घंटा यानी हमारा प्रोग्राम पूरा ख़त्म होने लगेगा फिर मैं आपके पास आऊँ। जी। लेकिन चीज़ भी वैसी है ना कि आप देख ज़्यादा बड़ी है माशाल्लाह, ज़्यादा बड़ी है ये। और फिर जो इसको सुखाने का जो मसला होता है सबसे ज़्यादा। जी जी, ये देखें इस तरीके से आपने इसके 4 साइड पे लगाने। मैं आपको अभी लगा कर दिखाता हूँ। सेक्शन बना रहे हैं यहाँ पे लगा जी। चापी न्यू लगा ली ग्लू। सेक्शन बनाने का मतलब यही है कि इसमें हम मुख्तलिफ कैटेगरी की रख सकें। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा वैसे कलर पेंसिल अलग रख सकते हैं जी। और पेन अलग रख सकते हैं, शार्पनर्स अलग रख सकते हैं, इरेजर, रबर जो भी। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक बनाकर भी लाया हूँ, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। नहीं ये बनेगा प्यारा, मुझे वैसे ही नज़र आ रहा है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा। तो आज ये हमारे अशील भाई बड़ी ही एक प्यारी और खूबसूरत तो माशाल्लाह बना रहे हैं। तो हमारे बच्चों की शाम की टाइमिंग जो है वो 5:15 से शुरू होगा और 6 बजे तक हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम ख़त्म होगा, इख्तिताम होगा इसका। आप देखते रहिए अशील भाई को और ये कैसे बना रहे हैं
माशाल्लाह। चलें अशिल भाई, अब अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ लें, आपको तो थोड़ी देर लगेगी अभी बहुत ज़्यादा। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग सेगमेंट है, जिसका नाम है इम्तिहान आपकी अकल का। बच्चों की शाम। जी प्यारे बच्चों, आप लोग सवालात के लिए तैयार हैं? पता है आपको इस सेगमेंट में क्या होता है? जी सवालात होते हैं, सबने सही कहा, सवालात होते हैं, आप देते हैं जवाबात, और जो तोहफे बने हुए माशाअल्लाह से वो जीतते हैं। जी तो पहला सवाल, सूरह फातिहा की पहली आयत सुनाएं। सूरह फातिहा की पहली आयत सुनाएं। आप बताएंगे? चलिए आपसे पूछें, आज खड़े हो जाएं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अम्माद अत्तारी है। अहमद भाई, माशाल्लाह। जी सूरह फातिहा आती है आपको? आती है आपको सूरह फातिहा? सुनाए आप? नहीं आती आपको? चले कोई बात नहीं, तशरीफ रखें आप। चले हमारे यहिया भाई के भाई भी तैयार हैं, यहिया भाई भी तैयार हैं, तो चले आपसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अब देखते हैं, अनस भाई से पूछते हैं कि इन्होंने जवाब दुरुस्त दिया। अनस भाई आप एक मरतबा दोबारा तिलावत कर दें इस सूरत की, सूरह फातिहा की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। माशाल्लाह, ये आपका जवाब भी दुरुस्त है, लेकिन प्यारे बच्चों तिलावत शुरू करने से पहले आप बिस्मिल्लाह यानी तस्मिया, तावुज़ और तस्मिया ज़रूर पढ़ लिया करें। जी आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा। जी तो अगला सवाल, मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं? मैंगो को उर्दू में क्या कहते हैं? मैंगो यानी आप बताएंगे? हैं? आप लोगों को लगेगा मैं बता दूंगा मैंगो को उर्दू में? रानी नो फातिमा से पूछ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी नो फातिमा। माशाल्लाह। आम। आम, आम को बोलते हैं, आम को बोलते हैं, फिर आम को आम। आम। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी आपके लिए भी तोहफा। माशाल्लाह। रानी नूर फतेह। जी माशाल्लाह। जी तो अगला सवाल, जब भी कोई चीज़ दें या लें तो सीधे हाथ से दें और सीधे हाथ से लें, इसमें आपको बरकतें और नेकियां मिलेंगी। और जो जब कोई उल्टा हाथ से दे आपको या फिर ले तो आप मना कर दें, आप बोलें नहीं भाई नहीं, सीधे हाथ से, ये सुन्नत है, ठीक है? जी तो अगला सवाल, दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज पाकिस्तान के किस शहर में है? दावत इस्लामी का आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना पाकिस्तान के किस शहर में है? और अगर मैं आपको एक हिंट दूं तो आप अभी के अभी पहुंच जाएंगे। अच्छा बाजी से पूछ लेते हैं। जी जवाब। कैसी हैं आप? ठीक हैं? कहाँ है? कहाँ है? चले माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले आपके लिए, ये ले आपके लिए। सीधा हाथ से लें और सीधे हाथ से दें, आराम से। चले ये ना, आप माइक दे, सीधा हाथ से, सीधा हाथ से, सीधा हाथ से। माशाल्लाह। जी
پیارے بچوں اگلا سوال یہ ہے یہ بتائیں کہ اگر 21 میں 70 کو جمع کیا جائے تو کیا جواب نکلے گا؟ 21 کو 17 میں پلس کر دیا جائے تو کیا جواب آئے گا؟ 17 1 7 17 21 2 1 21 پلس 1 7 17 آنسر کیا آئے گا؟ کون بتائے گا؟ اگر کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، چلیں کالز ہیں، آپ لوگ سوچ لیں جب تک ہم کالز لے لیتے ہیں. جی کالز. میرا نام مناہر فاطمہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سے مزید برکت دیں عطا فرمائے. آمین. کڈز مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، ہمیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. عربی الفاظ بھی بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. ماشاءاللہ سارے سیگمنٹس والوں کی تعریف ہوئی ہے، اور خاص طور پہ ہمارے حسن بھائی کا سیگمنٹ جو بڑا ہی پیارا ہے، اور مجھے بھی یہ بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے بھی اس سے بہت کچھ عربی سیکھنے کو ملتی ہے ماشاءاللہ. جی تو سوال کا جواب 21 جمع 17 یعنی 21 پلس 17 کتنے ہوئے؟ اچھا بعض بچے بول رہے ہیں یہ سائن بنا کے دکھائیں. اچھا اب پلس کا سائن کیا ہے یہ دیکھیں آپ لوگ، یہ دیکھ لیں ٹھیک ہے، یہ پلس کا سائن. چلیں آپ پوچھیں. چلیں آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علیان اتاری ہے. ماشاءاللہ. 37 ہوئے. 37. سوچیں آپ کو ٹائم دیتے ہیں، 5 سیکنڈ کا ٹائم دیتے ہیں. 5 4 3 2 اینڈ 1. جواب نہیں آ رہا آپ کو؟ چلیں کے شاید سے پوچھ لیتے ہیں. ویسے یعنی ان کا بہتر تھا. چلیں کون دے گا جواب؟ فرید بھائی آپ. چلیں جی جواب 21 پلس 17 38 یعنی 38، اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آپ کے لیے بھی تحفہ شیر بھائی. یہ لیں ماشاء اللہ. جی اشیر بھائی آپ کو ابھی تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا، تو آپ فائنل پروڈکٹ بنا کے لائیں آج؟ جی چلیں آپ وہی دکھا دیں. تو مدنی چینل کے ناظرین میں پیارے پیارے بچوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اشیل بھائی ہیں وہ ڈیسک آرگنائزر بنا رہے تھے، تو ہم ٹائم جو ہے ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہے، تو ہم اس لیے فائنل پروڈکٹ آپ کو دکھا رہے ہیں. اس کو وہاں پہ کر دیں، تھوڑا اس کو اس کی جگہ رکھ دیں. جی تو یہ دیکھیں یہ ہے فائنل پروڈکٹ، اور ماشاءاللہ ہمارے اگر کیمرہ زوم کر کے دکھا دیں اور پورا اس باکس کو لیں، پورا لے لیں ایک مرتبہ. جی یہ دیکھیں اشی بھائی آپ بتائیں اب آپ نے اگر صرف اس کو ہی زوم کر لیں کیمرہ، ہمارا وہ والا کیمرہ، جی کس طرح انہوں نے بنایا. دیکھیں آپ یہ سائڈ دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ دیکھیں انہوں نے یہ بک شیلف، یہ بک شیلف کے لیے ماشاءاللہ ساری چیزیں اس میں مکس ہیں. یہ جو ہم الگ الگ بنانا سکھاتے تھے وہ اب ایک ہی میں آ گئے. ایک میں آنے یہ میں نے آپ کو دراز سمپل ہو بنانا گیا سکھائی ہے، تھی، تو یہ دراز کی طرح ہی ہے بالکل. جی ایک دراز آ تھوڑا گیا، سا الگ ہے. جی یہ کیبنٹ، اور یہ آپ کے 4 سیکشن آ گئے، اور یہ آپ کا پین ہولڈر آ گیا، پھر آپ کے اس کے بعد بک شیلف آ گیا. جی دیکھیں یہ بک شیلف کے لیے جو بھی کتابیں آپ نے رکھنی ہیں وہ رکھ لیں، اور یہ شارپنر کسی کا بھی آپ کارنر بنا لیں، اور یہ بیچ میں پین ہولڈر ہے ماشاءاللہ، پینسل جو بھی رکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ یہاں پہ بھی تھوڑی جگہ ہے، انہوں نے بھی کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا لکھا ہوا ہے ان میں؟ کلر پینسل، پھر کلر پینسل اور پھر کلر پینسل. تو یہ تھی فائنل پروڈکٹ. اور یہ دیکھتے ہیں دراز بنائی ہے ماشاءاللہ انہوں نے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اشیل بھائی، آپ اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے، آمین. جی اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں
آخری سوال کر لیتا ہوں، پھر اب ہم چلتے ہیں پہلے پھر ہارون بھائی کی طرف. جی اگر ہم 12 میں 8 پلس کر کے 10 مائنس کر دیں تو کیا جواب آئے گا؟ آپ لوگ جب تک سوچیں میں ایک بار دوبارہ سوال دہرا دیتا ہوں کہ اگر ہم 12 میں 8 جمع کر کے 10 نکال دیں تو کیا جواب آئے گا؟ آپ سوچیں. تو مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، یہ یہاں جو بچے بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں، تو آئیں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور پھر ان کا جواب لیں گے، جس کا نام ہے دلچسپ کہانی. بچوں کی شام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ہارون بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی ہارون بھائی، آج آپ کون سی کہانی ہیں؟ میں آج آپ کو ایک مغرور درخت کے بارے میں کہانی سناؤں گا. جی. تو پیارے بچوں، کسی جنگل میں ایک سیب اور ایک نیم کا درخت تھا. سیب کا درخت اپنے پھل کی طرح بڑا ہی میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا. ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں وہاں پر آئیں اور انہوں نے نیم کے درخت کو دیکھ کر سوچا کہ ہم یہاں پر اپنا گھر بنا لیتے ہیں. اور پھر وہ نیم کے درخت کے پاس گئی اور انہوں نے نیم کے درخت سے کہا کہ آپ ہمیں اپنے اوپر ہمارا گھر بنانے کی اجازت دے دیں. تو اس نے کہا نہیں، تم میرے اوپر بالکل بھی اپنا گھر مت بنانا. تو یہ سب سیب کا درخت بھی بڑے ہی غور سے دیکھ رہا تھا. تو اس نے نیم کے درخت سے کہا کہ بھائی تمہاری شاخیں تو بڑی ہی لمبی اور گھنی ہیں، یہاں تو بہت سارے جانور اپنا گھر بنا سکتے ہیں، تو تم انہیں اجازت دے دو. تو اس نے یہ سن کر غصے سے جواب دیا کہ تمہیں ان پر اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر انہیں گھر بنانے کی اجازت دے دو. یہ سن کر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو اور تم میرے اوپر اپنا گھر بنا لو. یہ سن کر شہد کی مکھیاں سیب کے درخت کے پاس گئیں اور انہوں نے اپنا گھر وہاں پر بنا لیا. کچھ دنوں بعد وہاں پر ایک لکڑ ہارا آ گیا اور اس لکڑ ہارے نے لکڑیاں اس کو چاہیے تھی، درخت کی لکڑیاں، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ مارکیٹ میں فروخت کر کے اس سے کچھ نفع کمائے. تو اس نے جب سیب کے درخت کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو بڑا ہے، بہت بڑا ہے، تو میں اس کو کاٹ کر اس کی لکڑیاں فروخت کروں گا، اس سے مجھے بہت سارا منافع ہوگا. جیسے ہی وہ کاٹنے گیا تو اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی اور اس نے سوچا کہ اگر میں اس کو کاٹوں گا تو شہد کی مکھیاں مجھ پر حملہ کر دیں گی اور مجھے کاٹیں گی. تو پھر اس کو نیم کا درخت دکھا. اس نے کہا یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، اس سے مجھے زیادہ منافع ہوگا. پھر اس نے اس نیم کے درخت کو کاٹنا شروع کر دیا. تو نیم کا درخت چلانا شروع ہو گیا، بچاؤ بچاؤ. تو پھر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم جاؤ اور نیم کے درخت کو بچا لو. پھر یہ سن کر شہد کی مکھیاں فوراً نیم کے درخت کے پاس گئیں اور وہاں پر جو لکڑ ہارا موجود تھا اس پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹنے لگ گئی. تو لکڑ ہارا بچاؤ بچاؤ چلاتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا. یہ دیکھ کر نیم کے درخت نے شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرا. تو شہد کی مکھیاں کہنے لگی تم میرا نہیں بلکہ سیب کے درخت کا شکریہ ادا کرو، کیونکہ اس نے ہی ہمیں تمہاری جان بچانے کے لیے کہا تھا. پھر نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور پھر اس نے شہد کی مکھیوں اور سیب کے درخت سے معافی مانگ لی. سبق پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچائی سے دینا چاہیے. حدیث امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ہارون بھائی ماشاء اللہ. چلیں جواب پوچھ لیتے ہیں. جی جواب چلیں آپ سے پوچھ لیتے ہیں. 10 بچے. کتنے بچے؟ 10. آپ نے جواب دیا 10 اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کو ہم تحفہ دیں گے. ماشاء اللہ. یہ لیں
आपके लिए तोहफा। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, तो ये थी आज की हमारी बच्चों की शाम की एपिसोड। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी कल न्यूज़ सेगमेंट्स के साथ। दुआ में याद रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और किड्स मदनी चैनल देखने की दावत आम भी करते रहिए। सल्लु अला हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी